شاعری ہو رہی تھی تو مجھے لگا کہ میں ایڈ کر دوں. ان کے پائے کی تو نہیں کسی کے بھی بول سکوں گی, بٹ ایڈ کر دیتی ہوں. میرے لہو پر گزر اوقات کرتے ہو, میرے لہو پر گزر اوقات کرتے ہو, دن ایک ستم رات کرتے ہو. وہ دوست ہو کہ دشمن کو بھی مات کرتے ہو. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرتے ہو کہ کرامات کرتے ہو. اسپیکر صاحب, بہت سے ایشوز تھے جن پر میں بات بھی کرنا چاہتی تھی. کل سے بات ہوئی, آج بھی بات ہوئی, میری منسٹری سے ریلیٹڈ بھی بہت سے ایشوز تھے. 2 لفظوں میں کیوٹ پر بات کر لوں گی اور اس سے آگے میں پی ایس ایم پر اور شوگر پر چلی جاؤں گی. کیوٹ پر میں بات کرتی ہوں. اپوزیشن حکومت پر اعتراض کرتی ہے, پرائم منسٹر صاحب پر اعتراض کرتی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کچھ نہیں کر سکے, حکومت ناکام ہو گئی. تو میں کہتی ہوں ایس او پیز کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے گا. ایسی دھوم سے نکلے گا کہ جب ہم نیب جاتے ہیں تو 25-30 حواریوں کے جھرمٹ میں جاتے ہیں. جب ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہم پھولوں کی پتیاں نچھاور کراتے ہوئے جاتے ہیں اور الزام دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو فلو کہتے ہیں. پھر آ جائیں, کہا گیا کہ جی آپ نے جو ریلیف پیکج دیا, کیسا پیکج ہے نظر ہی نہیں آتا. میں تو کہتی ہوں کہ ان کو اپنی اینکیں بدلنی چاہیے, ان کو ان کے لینز بدلنے چاہیے, کیونکہ جو ورلڈ بینک ساؤتھ ایشیا کو نظر آتا ہے, سی این این کو نظر آتا ہے, بلوم برگ کو نظر آتا ہے, وہ شاید ان کو نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کیش ٹرانسفر پروگرام آر پرووائڈنگ امیڈیٹ ریلیف ٹو موسٹ ونریبل کمیونٹی آف پاکستان. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ میں تعریف نہیں کر رہی, یہ دنیا تعریف کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی وجہ سے 70 ڈیولپنگ کنٹریز کا جو بھی ہمارے ترقی پذیر ممالک تھے ان کا قرض ڈیفر ہو جاتا ہے. تو یہ کرامت ہے پرائم منسٹر صاحب کی. سر اب آ جائیں, اب جو میرے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. بات کی گئی چینی کے اوپر, کرنی بھی چاہیے تھی, آٹے کے اوپر کرنی بھی چاہیے تھی, اور یہاں نہیں کریں گے تو کہاں پر کریں گے. اسپیکر صاحب, میں تھوڑا سا ہسٹری میں چلی جاتی ہوں. 2010 میں چینی کا بحران آتا ہے, قیمت پہنچتی ہے 140 روپے کے اوپر. یہ جو آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں, زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو یاد کریں, نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو یاد کریں, وہی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو بلیم کرتی ہے. کہتی کیا, آپ نے تو گنے کی کرشنگ سٹارٹ نہیں کی تھی اس لیے بحران آ گیا. انڈے کا بحران آ جاتا ہے, مرغی کا بحران آ جاتا ہے, اور کیا بتاؤں میں آپ کو. اور بزنس کس کا ہے بقول, وہ تو کل شہباز شریف صاحب مان گئے ہیں کہ میں مرغی بیچ کر, بکریاں بیچ کر, کٹے بیچ کر بزنس کرتا ہوں. تو یہ سارے بحران آتے ہیں. انڈا 10 روپے سے 100 روپے کا, مرغی 100 روپے سے 500 روپے کی ہو جاتی ہے. 2015 آتے ہیں, یہ جو کل ہمیں سنا رہے تھے نا, کس کس بحران کا ذکر کرے, کس کس کا رونا روئیں. 2015 سی این این رپورٹ کرتے ہیں, آج اگر کہتے ہیں تو میں کلپس دکھا دیتی ہوں, لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں پیٹرول کا بحران آتا ہے, ڈالر کا بحران آتا ہے. 2016 کے اندر پھر چینی کا بحران آتا ہے, 2017 کے اندر پھر چینی کا بحران آتا ہے. کوئی کمیشن نہیں, کوئی رپورٹ نہیں, اور بنتی بھی ہیں جو رپورٹیں بنتی بھی ہیں, کیا ہوتے ہیں, یا تو وہ غائب ہو جاتی ہیں یا ان کو جلا دیا جاتا ہے. اب کیا ہوا, یہاں پر بات ہوتی ہے چینی کی, آٹے کی بات کیوں نہیں ہوتی. 20 کلو آٹا استعمال ہوتا ہے, 3 کلو چینی استعمال ہوتی ہے, اس لیے کہ آٹے کی رپورٹ کے اندر سندھ گورنمنٹ کو کہا یہ جاتا ہے کہ 10 ارب کی جو آٹا آپ کا گندم تھا وہ آپ کے چوہے کھا گئے, 10 ارب کا جو آٹا تھا وہ آپ کی وہاں پر بوریوں کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی ابھی بھی, اور کچھ کی تو انہوں نے پریکیورمنٹ ہی نہیں کی تھی. تب تو پوری سندھ گورنمنٹ کو سیک کر دینا چاہیے, اور ساتھ ہی مراد علی شاہ صاحب کو سیک کر دینا چاہیے. لیکن ان کی پرواز سے تو سارا سندھ کیا پورا پاکستان جلتا ہے. جو لوکس سے نپٹنے کے لیے 41 ڈبل کیبن گاڑیاں منگاتے ہیں, مطلب مجھے تو لگتا ہے ٹائروں کے نیچے کو چلنا تھا انہوں نے لوٹس کو. ٹڈی دل سے مقابلہ یہ ایسے کرتے ہیں, اور یہ آ کر ہمیں کیا کیا سناتے ہیں. سر پھر آ جائیں سبسڈی, یہ بالکل کہتے ہیں سبسڈی. سبسڈی کون سا ایسی چیز تھی, کیا انہوں نے اسٹیٹ بینک کی مرضی کے بغیر سندھ والوں نے
₹4 پر kg کی سبسڈی نہیں دی تھی اور پرٹیکولرلی اومنی گروپ کو نہیں دی تھی؟ بتا دیں، جواب دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں ان کو فیکٹ سے ایک بات یہ بتانا چاہوں گی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ جب یہ بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی، تب ان کے نالج میں کچھ لانا چاہتی ہوں. 2013-14 ان کی حکومت تھی، اور اس کے اندر انہوں نے جو شوگر ایکسپورٹ کی، انہوں نے تقریباً شوگر ایکسپورٹ کی $286.74 ملین کی. اسی عرصے میں یہ شوگر امپورٹ کرتے ہیں $6 ملین کی. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا میں آپ کو بتا دوں 2017-18 $508 ملین کی شوگر ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اسی عرصے کے اندر $5 ملین کی اسی وقت یہ امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایکسپورٹ امپورٹ کریں تو وہ حلال ہے. اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایکسپورٹ امپورٹ کریں تو وہ حرام ہے. اور اس کے باوجود یہ جن عرصوں کی میں آپ کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ڈیٹا دے رہی ہوں، اور یہ ڈیٹا آن ریکارڈ ہے، اسی کے اندر ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ہیڈ لائنز ہیں نیوز پیپر کی کہ شوگر کی پرائسز ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی وجہ سے بڑھی ہیں. سر، یہ تو وہ فیکٹس تھے جو میں بتانا چاہتی تھی. پھر یہ جب ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے آخری دور کے اندر 20 ارب کی سبسڈی سلمان شہباز صاحب کو دی گئی تھی. میں یہاں پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیونکہ میں یہاں پر صرف اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں ایکسپورٹ امپورٹ ان عرصوں میں آپ کے دور حکومت میں آپ نے ہم سے زیادہ کی تھی. پرائسز اس وقت ہم سے زیادہ تھی، لیکن یہ ہمت صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تھی کہ وہ انکوائری بھی کرتے، عوام کے سامنے بھی لاتے، کمیشن بھی بناتے، اور اس پر وہ پورا ایکشن میٹرکس بھی بتاتے. اور اگر کسی نے وہ ایکشن میٹرکس پڑھا ہو تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس میں ٹائم لائنز دی، اس میں ایک ایک کو کہا گیا ہے کہ اس پہ کیا ایکشن ہوگا. ہر انسٹیٹیوٹ کے اگینسٹ جس کو یہ روٹ کر کے گئے تھے ٹاپ ٹل باٹم، اس پر ایکشن کا کہا گیا ہے. اب سر آ جائیں پاکستان سٹیل مل کے اوپر. سنتے رہے، ہم کل سے سن رہے ہیں پاکستان سٹیل مل پرائیویٹائز کر دی. کیا کسی نے یہ سننے کی کوشش کی کہ ایکچولی اس میں ہوا کیا ہے، اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ سمپل میں ایک چھوٹی سی اس میں ان کو یہ بات بتا دوں. یہ اسد عمر صاحب کو بلیم کرتے رہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کو بلیم کرتے رہے. ٹائم لائن کیا ہے؟ ہماری حکومت آتی ہے، ہماری حکومت آتے ہی جو میں ان کو ایک ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ ہوتی ہے 31 اکتوبر 2018 میں. یعنی پاکستان سٹیل مل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پریورٹی تھی، اور وہاں پر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو سٹیل مل انہوں نے پرائیویٹائزیشن پر ڈالی تھی اس کو پرائیویٹائزیشن لسٹ سے ہٹا دیں. اور منسٹری کو کہا جاتا ہے کہ آپ 60 ڈیز کے اندر ہمیں ایک آپریٹ کرنے کا پلان دیں. اس کے بعد ایک ایکسپرٹ گروپ بنتا ہے. کوئی بیوروکریٹ اس میں شامل نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل بندہ اس میں شامل نہیں ہے، سارے کے سارے ایکسپرٹ انڈسٹریلسٹ اس میں شامل ہیں. وہ اپنا پلان سبمٹ کراتے ہیں کیبنٹ کو، ای سی سی کو، اور 8 اپریل 2019 کو، یعنی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے وعدے پر پورے تھے. اس کے بعد ہر طرح کے آپریشنل پلان سٹڈی کیے گئے، ایک ایک چیز سٹڈی کی گئی، اور تب 16 اپریل 2009 کو یہ کہا گیا، ریکمنڈیشنز دی گئیں کہ پی ایس ایم کو پرائیویٹائزیشن لسٹ پر ڈالا جائے، اس کا ٹرانزیکشن ایڈوائزری بنایا جائے، اور یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کر رہا ہے. اور 3 مئی 2019 کو، یعنی پورے 8 ماہ کی ورکنگ کے بعد اسے پرائیویٹائزیشن پر ڈالا جاتا ہے. انہوں نے کسی چیز کو سٹڈی کیا نہیں ہوتا، اور یہ آ کر سوائے ہمیں یہ کہنے کے کہ ہم نے کیا کیا، ہم اپنی سٹیٹمنٹ سے کتنا پھرے، ہم اب بھی اس پر قائم ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. میں ان کی 3 باتوں کا صرف یہ جواب دے دوں. سندھ گورنمنٹ نے 2015 میں جب پی ایم ایل این اس کو پرائیویٹائز کرانا چاہتی تھی، سندھ گورنمنٹ نے تب بھی یہی کہا تھا کہ آپ اس کو پرائیویٹائز نہ کرائیں، آپ ہمیں دے دیں. 2 سال تک منسٹری آف انڈسٹریز تب کی جو پی ایم ایل این گورنمنٹ کے نیچے تھی، ان سے ایکشن پلان مانگتی رہی. ان کے پاس کسی قسم کا ایکشن پلان نہیں تھا، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے.
پھر ہمارے مراد علی شاہ صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ فوری طور پر سی سی آئی کی میٹنگ کال کریں. تو میں ان کو یہ بتا دوں اور سی سی آئی اس کا فیصلہ کرے پاکستان سٹیل مل کا کہ ہم نے اسے پرائیویٹائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس جس میں سی سی آئی 2 دفعہ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ان کی کیبنٹ کنفیوز ہے, کیا سندھ گورنمنٹ کنفیوز ہے, یا بلاول صاحب خود کنفیوز ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں انہی کی گورنمنٹ کیا کرتی رہی ہے. پھر آپ آ جائیں اس کے لاسز کے اوپر. تو سر یہ کہتے رہے ریسیشن آیا تھا 2000 ان کی جب حکومت تھی ریسیشن آیا تھا. تو سر مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ 1999 سے 2000 تک اس سے پہلے کس کی حکومتیں تھی؟ 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی تھی, 2 دفعہ پی ایم ایل این نے حکومت کی تھی. جب پرویز مشرف صاحب کو سٹیل مل ملتی ہے تو وہ 9 ارب کے خسارے میں ہوتی ہے, اور جب ان کو دوبارہ ہینڈ اوور کی جاتی ہے, ہم ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہیں یہاں آ کر, جب ڈکٹیٹر ان کو ہینڈ اوور کرتا ہے تو اس میں اس وقت 9 ارب کا پروفٹ ہو چکا تھا, اور 1 سال کے اندر جسٹ ود ان 1 ایئر 2008 سے 9 کے اندر 16 ارب کا خسارہ ہمیں ملتا ہے ان کی طرف سے, پلس اس کی لائبلٹیز ہمیں ملتی ہے. تو صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا ایسا بلنڈر تھا, کوئی ہم خسارے میں تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے. آپ خسارے میں چھوڑ کر جاتے ہیں 2015 میں, اس میں ایڈیشن ہوتی ہے اور 2015 کے بعد وہ مل بند کر دی جاتی ہے. اور جب پی ایم ایل این اپنی گورنمنٹ چھوڑتی ہے تو انہی کے وزیر کا یہ بیان ہے کہ آپ پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل مفت لے لیں. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک سیف ایگزٹ دے رہے ہیں. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو صرف یہ فکر ہے وہ جو 9000 ہمارے ملازم ہیں, اگر یہ سٹیل مل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر چلتی ہے تو وہ 3 گنا زیادہ پروڈکشن دے گی, وہاں پر لوگوں کا روزگار بھی ہوگا, پورے ملک کی ضرورت بھی پوری ہوگی, اور یہ جو سارا قرض یہ جو ہم تنخواہوں کی مد میں ان کو دے رہے ہیں, ہم وہ اچھی طرح سے عوام کے پیسے کی بجائے وہیں سے کما کر ان کو دے سکتے ہیں. اور دوسری چیز ریمائنڈر میرا یہ ہے, کیا نواز شریف صاحب اس کو بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا خورشید شاہ صاحب کی آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کو ایک سیف ایگزٹ دے کر اس کا کوئی اچھا حل نکالنا چاہیے؟ سر یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, ان کے سارے کلپس موجود ہیں. آج یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہے, بلکہ اس کے علاوہ 23 لاکھ روپیہ ہم ہر ایک کو آن این ایوریج دے رہے ہیں. اور ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ سٹیل مل جو 50 ٹن ایک ملازم پر چل رہی تھی, جبکہ دنیا میں وہ 1500 ٹن ایک ملازم پر چلتی ہے, وہ ایک اچھی حالت میں دوبارہ سے حکومت پہ اور عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسے پر نہ بوجھ پڑے. یہی ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, اور یہی میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سٹیل مل کا صرف جو 1800 ایریا پلانٹ ہے اس کی لیز کی بات ہو رہی ہے, اس کے ملازمین کو ایک اچھا سیف ایگزٹ دیا جا رہا ہے. اگر یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, پولیٹیسائزیشن کریں, وکٹمائزیشن کریں, لیکن پاکستان فرسٹ ہے. خدا را اس وقت پاکستان کو سوچے, باقی سب کو چھوڑ دیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. جی جناب.